السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 16ویں قسط کے دوسرے شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اس ویڈیو میں بات ہوگی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جنگل میں یگت اپنے باپ شاہین شاہ سردار کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی ہے، بے بسی بھی، اور ایک طرح کی گھٹن بھی۔ وہ کہتا ہے، بابا جان، آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا؟ یہ الفاظ کسی عام ناراضگی کا اظہار نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات ان کے قابو سے باہر جا چکے ہیں، یا کم از کم یگت ایسا محسوس کر رہا ہے۔ شاہین شاہ سردار کا رد عمل حیران کن حد تک پرسکون ہے۔ نہ وہ غصہ کرتے ہیں، نہ صفائی دیتے ہیں۔ وہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہتے ہیں، اب تم خود سوچو کہ اس جال سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ جواب اس سین کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، جال واقعی موجود ہے۔ دوسری بات، شاہین شاہ سردار اس جال سے ناواقف نہیں۔ تیسری بات، وہ چاہتے ہیں کہ یگت بے خود اس آزمائش سے گزرے۔ یہاں بہت امکان یہ ہے کہ شاہین شاہ سردار کسی بڑی سیاسی کھیل کا حصہ ہے۔ ممکن ہے انہوں نے دانستہ طور پر خود کو اور اپنے بیٹے کو خطرناک صورتحال میں ڈالا ہو تاکہ وہ کسی طاقتور اتحاد کا حصہ بن سکے۔ یگت کا اضطراب ظاہر کرتا ہے کہ وہ مکمل تصویر نہیں جانتا۔ وہ نتائج دیکھ رہا ہے مگر پس پردہ حکمت نہیں۔ یہی باپ بیٹے کے درمیان فیصلہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین شاہ سردار دوہرا کھیل کھیل رہے ہوں، ایک طرف اورحان کے قریب، دوسری طرف اسپورچا اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں، اور یگت اس پیچیدہ سیاست میں محض ایک مہرہ بن گیا ہو۔ ناظرین، یہ منظر ہمیں ایک اور بات بھی سمجھاتا ہے۔ ہر سردار کی طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کے برداشت اور انتظار کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شاہین شاہ سردار کا سکون اس بات کی علامت ہے کہ وہ ابھی گھبرائی نہیں، مگر یگت کی بے چینی ظاہر کرتی ہے کہ اگلا قدم جذباتی ہو سکتا ہے، اور جذباتی قدم اکثر کھیل بگاڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یگت اپنے باپ کی حکمت کو سمجھے گا یا وہ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا جو سب کچھ بدل دے؟ یہ جال جس کا ذکر ہوا وہ صرف سیاسی نہیں ہو سکتا، اس میں رشتے، عزت اور اقتدار سب شامل ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب جال بہت پیچیدہ ہو جائے تو کبھی کبھی شکاری خود بھی اس میں پھنس جاتا ہے۔ ناظرین، جنگل کا میدان ابھی تک خون اور دھویں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی ہنگامے کے بیچ فاطمہ خاتون دشمن کے سامنے ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی جرأت ہے جو ایک بہادر خاتون کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، مگر خطرہ ہمیشہ سامنے سے نہیں آتا۔ دور ایک بازنطینی سپاہی کمان تان کر کھڑا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی فاطمہ پر جمی ہوئی ہیں۔ لمحہ ساکت ہو جاتا ہے، وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ اسی لمحے فلاویوس کی آواز گونجتی ہے۔ وہ فاطمہ کا نام پکارتا ہے۔ سپاہی تیر چھوڑ دیتا ہے، اور اگلے ہی لمحے فلاویوس دوڑتا ہوا فاطمہ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ تیر اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ صرف جسمانی قربانی نہیں بلکہ پوری کہانی کا جذباتی موڑ ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت جم جاتی ہے۔ وہ شاید کل تک اسے دشمن سمجھتی تھی۔ وہ شخص جس کی چالاکیاں اور کارستانیاں وہ دیکھ چکی تھی، آج اپنی جان اس کے لیے داؤ پر لگا رہا ہے۔ ناظرین، فلاویوس کے اندر واقعی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ایک تو محبت نے اس کے دل کی دیواریں توڑ دی ہیں، اور دوسرا وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ اب ہم برسا میں ہیں۔ فلاویوس دور کھڑا فاطمہ کو دیکھ رہا ہے۔ فاطمہ فصیل پر کڑی اس سے سوال کرتی ہے، ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری کارستانیاں دیکھی تھی، پھر آج یہ سب کیسے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوال دراصل پوری ناظرین کا سوال ہے۔ فلاویوس کا جواب نرم اور رومانوی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے میری زندگی کو چھو لیا ہو۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صرف جسمانی طور پر زخمی نہیں ہوا، اس کے دل میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن کیا فاطمہ خاتون اس پر یقین کرے گی؟ کیا یگت یہ سب برداشت کرے گا؟ یہ منظر صرف قربانی کا نہیں، آنے والی خونی جذباتی تصادم کی بنیاد ہے۔ ناظرین، جیسے ہی جنگل کے گہری چھاؤں میں فضا سنگین ہوتی ہے، یگت بے برسا محل میں قدم رکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ ایسا واضح ہے جیسے آگ کے شعلے کسی لمحے پٹ پڑے۔ یگت بے فوری طور پر فاطمہ خاتون کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی نظریں جلے ہوئے انگاروں کی طرح جل رہی ہوتی ہیں، اور وہ زوردار لہجے میں فاطمہ کا نام پکارتا ہے۔ حلیمہ سامنے آ کر اس سے رکتی ہے۔ وہ دھیمی مگر طاقتور آواز میں کہتی ہے، اپنی حد پہچانو یگت بے۔ یہ لمحہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یگت بے کا غصہ صرف جسمانی نہیں بلکہ وہ اندر سے جل رہا ہے۔ ایک ایسا غصہ جو محبت اور خوف کے درمیان کشمکش کا نتیجہ ہے۔ یگت بے اپنی آنکھوں میں انگارے لیے اسے دیکھتا ہے،
اور اس کی آواز میں ایسا تڑپ اور شدت ہے جیسے ہر لفظ کے ساتھ آگ پھٹ رہی ہو۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اور پھر منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ جنگل کے گہری چاؤں میں فاطمہ خاتون اور فلاویوس ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یگد بے انہیں دیکھ کر اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ پاتا اور فوراً حملہ کر دیتا ہے، لیکن فلاویوس جو اپنی مہارت میں بے مثال ہے اپنی دفاع کا مظاہرہ کرتا ہے اور لمحوں میں وہ اپنا خنجر یگد کے پیٹھ میں گم دیتا ہے۔ یہ منظر صرف لڑائی نہیں، یہ ایک جذباتی طوفان ہے جہاں محبت، غصہ اور وفاداری ایک ساتھ ٹکراتی ہے۔ فاطمہ خاتون کی حیرت اور خوف بھی واضح ہے کیونکہ وہ اپنے منگیتر کو خطرے میں دیکھ رہی ہے۔ یہ لمحہ کہانی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے جہاں ہر کردار کی وفاداری اور نیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس سین کے بعد ناظرین کے دلوں میں ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، کیا یگد بے اپنے جذبات پر قابو پا سکے گا؟ کیا فاطمہ اور فلاویوس کی قربانی اس کی طاقت کو کم کرے گی؟ اور سب سے اہم بات یہ لڑائی پورے برسا میں آنے والی خون اور انتقام کی جھلک ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ محبت اور جنگ کی حدیں کتنی دھندلی ہو سکتی ہیں اور کس طرح ہر لمحہ فیصلے اور نتائج کا حامل ہے۔ ناظرین، جیسے ہی منظر کھلتا ہے، اورہان ایک ہاتھ سے اسپورچا کو گردن سے مضبوطی سے پکڑ کر قابو میں لاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار سیدھا اس پر رکھ لیتا ہے۔ اس منظر کی کشیدگی دیکھ کر ہر ناظر کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اورہان کی آواز میں غصہ، عزم اور تھوڑی سی محبت کی ملاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ نیلوفر کہاں ہے؟ اسپورچا بے خوف اور پر اعتماد مگر آہستہ لہجے میں جواب دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید مر چکی ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف بلکہ ایک شدید جذباتی دھچکا بھی ہے۔ یہاں دشمن، محبت، انتقام اور حکمت سب ایک ساتھ ٹکراتے ہیں۔ اورہان کی طاقت، شہزادی اسپورچا کی چالاکی اور نیلوفر کی غیر موجودگی کا عنصر اس منظر میں سنسنی خیز موڑ لاتا ہے۔ پھر منظر یکدم بدل جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپورچا بندرگاہ پر موجود ہے، دمیرہان، ارتنا بے، محمد بے اور شاہنشاہ سردار کے ساتھ۔ وہ شاہنشاہ سردار کو بھی بز بدلے ہوئے دیکھ کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، تو گویا شاہنشاہ سردار بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ سین یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کا کھیل صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ حکمت، منصوبہ بندی اور جذبات کی ٹکر بھی اسے اتنی ہی پیچیدہ اور سنسنی خیز بناتی ہے۔ ناظرین کے لیے یہ لمحہ نہ صرف محو کن ہے بلکہ یہ ایک سبق بھی دیتا ہے کہ دشمن اور وفاداری کی حدیں کتنی باریک ہیں۔ اس سین میں ہر کردار کی مٹاس، تلخی اور جذبات کی شدت ایسا امتزاج پیش کرتی ہے جو دل کو چھو لینے والا اور تجسس سے بھرپور ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ سین شروع ہوتا ہے ہم اورہان بے کو اپنے سپاہیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ اس کی نظریں ہر طرف پھیلی ہوئی دشمن کو دیکھ رہی ہیں اور ہر حرکت میں وہ اپنے مقصد کی پختگی اور عزم کی جھلک دکھا رہا ہے۔ اورہان کے ساتھ کارا خلیل بھی موجود ہے جو اس کے ہر حکم، ہر قدم اور ہر لڑائی میں ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں کی جوڑی طاقت اور حکمت کا ایسا امتزاج ہے جو دشمن کے دلوں میں خوف اور ناپختگی پیدا کر دیتا ہے۔ سامنے موجود رکاوٹ بننے والے دشمن سپاہی اورہان کے راہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اورہان بے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھتا ہے اور ایک زوردار تپڑ کے ساتھ اس سپاہی کو ہٹا دیتا ہے۔ اس لمحے کی کشیدگی اور طاقت کو دیکھ کر ہر ناظر کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اورہان بے بلند آواز میں کہتا ہے، ان گروہوں کے سامنے نہ میں گھٹنے ٹیکنے والا ہوں نہ اپنا سر جھکانے والا۔ جو بدنیتی کرے گا، جو فریب کرے گا، اس کا سر بھی اور اس کا گھٹنا بھی میرے شمشیر کے لیے جائز ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت، عدل اور انتقام کا مظہر ہے۔ اورہان بے کی یہ بھی باقی دشمن کی ضد اور جال سازی کے سامنے ایک روشن اور پرجوش جواب ہے۔ ہر لفظ میں فیصلہ، ہر سانس میں حکمت اور ہر حرکت میں طاقت جھلک رہی ہے۔ یہ سین یہ واضح کرتا ہے کہ اورہان بے نہ صرف ایک بہادر سردار ہے بلکہ ایک فیصلہ کن رہنما بھی ہے جو کسی بھی چیلنج، دشمن یا دھوکہ دہی کے سامنے کم نہیں ہوتا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔